حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی. اور وہ ابو داؤد میں حدیث بڑی خطرناک ہے شاہ جی. ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس، صحیح سند کے ساتھ ہے، دارالاسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی. 4656 4646 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی، اور یہ 4656 ہے. میں نے یاد رکھا یہ 10 ایڈ کر کے آتی ہے. آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا تو آہنی دیوار ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی، وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے. یعنی حضرت عمر یہ مطلب ان کو یہ آپ کرامت کہہ رہے ہیں یا ان کا ایک ویژن تھا؟ ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے، تو ان کا یہ پھر کہا اس کے بعد کا اس کا خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. وہ کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے، لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، مرزا جیلمی کے جھوٹ کی ایک اور کلی کھولتے ہوئے ہم آپ کے سامنے مرزا کی کذب بیانی واضح کریں گے. لوگوں کو مرزا جیلمی یہ دعوت دیتا ہے کہ حدیث صحیح ضعیف حدیثیں جو فتنہ ہیں، تو اب ایک صحابی رسول پر اتہام اور بہتان باندھنے کے لیے مرزا جیلمی نے ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیا اور ضعیف حدیث بیان کرنے کے باوجود کہا کہ وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ روایت جو سنن ابی داؤد سے مرزا نے پیش کی ہے، البانی کی تحقیق کے ساتھ یہ سنن ابی داؤد مکتبہ المعارف ریاض سے شائع ہوئی ہے، مکتبہ المعارف ریاض سے. حدیث نمبر 4656. یہ البانی صاحب لکھتے ہیں ضعیف الاسناد، یہ جو روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جبکہ مرزا جیلمی صاحب لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. تو اب ایک صحابی رسول پر بہتان باندھنے کے لیے ضعیف روایتوں سے سہارا لیتے ہیں، اور جب اہل سنت کے کسی عقیدے کی بات آ جائے تو پھر صحیح حدیثوں کو بھی ضعیف کہہ کر جج کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس طرح کے جھوٹے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.